السلام علیکم، میں مومنہ مہربان ہوں اور یہ میرے ساتھ ہیں ہبہ نور۔ آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس ٹاپک پر، وہ ہے جادو کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل بہت عام ہو گئی ہے یہ بات۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی کی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو کس کی طرف بھاگتے ہیں کہ اگر بیٹا نافرمان ہو گیا ہے تو کسی بابے کے پاس چلے جائیں، جادو کروائیں۔ اور اسی طرح سے بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، اور بجائے اللہ سے جوڑنے کے ہم چنتے ہیں ہم جیسے انسانوں کو، جو ہماری طرح ہی محتاج ہیں، ہر چیز کے محتاج ہیں۔ ہم ان کی طرف بھاگتے ہیں، نہ کہ اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اور پھر جب ان سے یہ بات کی جاتی ہے، ان لوگوں سے کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں، تو پھر بہت سارے ان کے پاس اس کے دلائل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ اس کے کیا نقصان ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا کیا جو نیگیٹو کردار ہے وہ آ رہا ہے سامنے ابھر کر۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس سے جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے؟ کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے ہے؟ کیا آپ نے کوئی اپنی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہو جس سے آپ کو لگا ہو کہ نہیں، واقعی میں ٹھیک بات کر رہی ہوں؟ کیا لگتا ہے آپ کو اس بارے میں؟ ہمارے معاشرے میں اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں نے جو ابھار دیا ہے۔ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پیر بابوں کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ اس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور جو اس طرح کے سہارے تلاش کرتے ہیں، تو ان سہاروں کو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی۔ اللہ نے کہا کہ وہ سہارے جو ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ جس طرح سے مکڑی کا جالا بنتا تو ایک دن میں ہے، ایسے ہی جو جادو ہے یہ اثر فوری طور پر کر لیتا ہے۔ جیسے کہ کسی نے کروایا کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، تو ہو جاتا ہے، شوہر قابو میں آ جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مکڑی کے جالے کی طرح وہ ایک دن میں بن تو جاتا ہے وہ چیز، لیکن پھر اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے بیماریوں کی صورت میں پھر کہتے ہیں جی میرا شوہر پتہ نہیں بیمار کیوں رہ رہا ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وجہ سے اپنے بچوں پر کروا دیتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ نافرمان بہت ہے، کہنا نہیں مانتا۔ اب آپ کو کیا پتا کہ اس میں وہ جو پڑیا سی اس نے بنا کے دی ہے تعویذ کی، اس میں شرک ہے کیا اس نے لکھ کر دیا، آپ کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میری ایک دوست، اس کی اسی طرح سے اس کے کچھ مسائل تھے، اس نے اپنی نا بیٹی کو ساتھ لے کر گئی، وہاں سے اس نے کوئی شاہ صاحب کے نام سے کوئی تھے، ان سے اس نے تعویذ لیا۔ تو کیا ہوا، تعویذ اس نے گھر میں رکھی، انہوں نے کہا کہ 5 دن کے اندر اندر آپ نے نا اس کو جس طرح سے طریقہ کار دیا ہوگا استعمال کرنے کا، تو استعمال کرنے ہیں آپ نے۔ اب اس نے اس الماری میں رکھ دیے لے جا کر، اس کو استعمال نہیں کر پائی۔ تو کیا ہوا کہ اس کی بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ جا رہی تھی، بائک میں اس کا دوپٹہ آیا اور بیٹی کا اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کے اگلے دانت ٹوٹ گئے، اور اس کے گلے میں جو ہے وہ دوپٹہ جو ہے وہ اس طرح سے پھرا جس طرح کسی نے ذبح کیا ہو۔ بچ تو گئی لیکن بچی کو اتنی چوٹیں لگی، پھر جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا وہ جو تعویذ تمہیں استعمال کرنے کا بولا تھا تم نے ویسے استعمال نہیں کیا، تو وہ جو موکل میں نے ساتھ میں بھیجے تھے انہوں نے جو ہے وہ برے اثرات جو ہے، نیگیٹو اثرات جو ہے پیدا کیے، جس کی وجہ سے تمہاری بچی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو میں نے جب میں اس کی بچی کو دیکھنے کے لیے جب میں گئی اس کے گھر پر، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ تعویذ مجھے دکھاؤ، کون سے ایسے تعویذ ہیں؟ تو میں نے دیکھا اس میں آیتیں آگے پیچھے کر کے لکھی ہوئی تھی۔ اب جب ہم ایک آیت کو آگے پیچھے کر کے لکھیں گے تو اس کا پورا مطلب ہی بدل گیا، یہ سب دین سے دور ہونے کی اور طرف۔ اس نے دیکھنے میں تو اس نے آیات ہی لکھ کر دی، لیکن آیتوں کو، ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پوری بات کا، اللہ کے اس پورے کلام کا مطلب ہی بدل دیا۔ پھر اس کا نیگیٹو اثر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی طرح سے جو ہے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہم اللہ سے کس طرح سے دور ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں خود کہا ہے کہ یہ سہارے، یہ چیزیں، یہ ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کل کے دور میں گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں قرآن سے دور اور اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اور یہ لوگ جو ٹھیکیدار ہیں، دین کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں یہ بھی، جو کوئی کہتا ہے کہ ہم پڑھیں، ہم سیکھیں، تو قرآن کو پڑھنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ خود سے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ بالکل، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ پھر یہ اس وجہ سے خود سے جو وہ پڑھنے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں پڑھنا قرآن کو؟ اللہ نے تو نہیں کہا
اللہ نے تو ہمارے لیے اس کو راہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اپنے دین کو کیسے جو ہے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ پورا سلیبس ہے ہمارے لیے، لیکن مسلمان اس سے دور ہیں، اور وہ چیز جو وہ ہمیں یہ ٹھیکیدار بتاتے ہیں وہ ہم اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھا کہ آیا کہ قرآن میں ایسے لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا۔ بالکل اللہ تعالیٰ تو لعنت اللہ علی الساحرین، اللہ لعنت کرتا ہے جادوگروں پر، کرنے والا کروانے والا دونوں لعنتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا قیامت کے دن جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ تو یہ ایسی جو ہے وہ ناپاک چیز ہے۔ وہ لوگ جو اپنے نام جو ہے مسلمانوں والے رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں، بہت سے کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ ہمارے مدرسے میں استاد صاحب بتا رہے تھے ہمیں، یہ جب جادو کے حوالے سے یہ حدیث پڑھائی تو آپ نے ایک جو واقعہ اس کا ذکر کیا، آپ نے کہا کہ ایران سے کوئی جماعت آئی ہوئی تھی یا پتہ نہیں یمن سے کوئی جماعت آئی ہوئی تھی، تو وہاں پر جو ایک جماعت کے ساتھ ایک آئے ہوئے تھے قاری صاحب، تو وہ مطلب وہاں سے یہاں آئے تھے جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ جادو کرتے تھے، اور ہم لوگ 4 بھائی تھے، تو کہتے کہ ہم لوگ 4 بھائی اور میرے والد، ایسا ہوتا ہے کہ جو کالا جادو کرتا ہے تو اس کو جب تک وہ اپنا علم منتقل نہ کر دے تو اس کی روح جو ہے وہ اٹکی رہتی ہے، تو اس کی روح جو ہے وہ قبض نہیں ہوتی یا تکلیف ہوتی ہے اس کو نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے ہم 4 بھائیوں میں سے مجھے چنا کہ وہ مجھے اپنا علم دیں گے، تو کہتے مجھے والد صاحب نے علم سکھانا شروع کر دیا، تو سب سے پہلی جو اس میں شرط تھی وہ یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ اللہ کا انکار کرنا ہے، استغفر اللہ۔ مجھے ساری کتابوں کا انکار کرنا ہے، مجھے فرشتوں کا انکار کرنا ہے، یعنی ایمان مفصل ایمان مجمل جو تھا وہ سارا اس کا انکار کرنے کے بعد ہی وہ علم میرے پاس آنا شروع ہونا تھا۔ تو یہ لوگ جو بیٹھ کر کھول جاتے ہیں، آستانے بیٹھ کے کھول لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہمارا، وہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے، جی وہ بالکل، ایمان سے خارج ہیں، کرنے والا اور کروانے والا بھی پھر جب ان سے ایسے شرکیہ چیزیں لے کر آتا ہے سمجھ لیں وہ بھی ایمان سے خارج ہے۔ اس کا بھی اپنی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، اور ایسا نیگیٹو اثر ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے تو کسی کا برا کیا ہی نہیں، ہمارے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو ہم اچھے کے لیے بھی لے کر آئے اس میں کون سے ایسے کلمات ہیں جو گھر میں ہمارے کون سی ایسی چیزیں داخل ہو اس کی وجہ سے بے جس کی برکت وجہ سے برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، بیماریاں بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، کیوں ہے ایسا؟ قرآن سے دوری، دین سے دوری، یہ ساری چیزیں مل کر ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پیدا کریں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بالکل اللہ تعالیٰ سے اللہ مانگنا ہے۔ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جان ماز بچھائیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور دعا کریں۔ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ بے شک انبیاء کرام، یہ تمام جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے یہ اللہ سے مانگتے تھے، شرک سے انہوں نے منع کیا، لیکن ہم لوگ کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ دین سے دور ہیں، اور ہمیں اللہ کے سوا ہر ایک پر یقین ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، ہر ایک کو ہم نے جو ہے وہ خدا کا درجہ دے دیا، جس کو دینا تھا اس کو دیا ہی نہیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون سی ذات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہم اور سے کس طرح سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی کے پاس نہ جائیں اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ کوئی ہے بھی، کوئی بتاتا ہے، جیسے کوئی عالم ہے وہ آپ کو قرآن سے جوڑے گا، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ تعویذ سے تمہارا کام ہو جائے گا، وہ آپ کو کہے گا فلاں سورت پڑھ لو، فلاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین تو میں سمجھتی ہوں معوذتین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی آپ کا بچہ نافرمان ہے یا آپ کی جو اولاد نافرمان ہے تو کیا اللہ ہدایت نہیں دیتے؟ اللہ نے ابراہیم کو ہدایت نہیں دی؟ بت پرستی کے ماحول میں اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دی، تو یہ اللہ کے اختیار میں، تو اللہ سے مانگنا چاہیے، استغفار کر لیں، استغفار کی وجہ سے اللہ کریم ہدایت دے دیتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو استغفار کرتے میں بارشیں برساتا ہوں، میں اولاد دیتا ہوں، میں مالا مال کر دیتا ہوں، تو اللہ کریم کے خود کے وعدے ہیں، جب ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں ہر مسئلے کا حل نظر آئے گا۔ میں ایک سن رہی تھی بیان، اس میں ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آپ کے مسائل ہیں آپ لکھیں، لکھ کر اس کو ڈرا میں رکھ لیں، پھر آپ قرآن کھولیں، انشاءاللہ آپ جب قرآن کھولیں گے آپ کو ایسا لگے گا قرآن میرے لیے ہی تو نازل ہوئے اور یہ میرے ہی تو مسئلوں کا حل بتا رہا ہے۔ تو بے شک ہر چیز کا حل قرآن میں موجود ہے، جب سے ہم نے اس کو طاقوں میں سجا دیا، ہم نے رکھ دیا، ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، تب سے ہم مسئلوں کا شکار ہوئے، جبکہ بالکل امت ایسا ہی ہے۔ راتوں کو روتی تھی،
تو دن میں ان کو رونا نہیں پڑتا تھا، اب یہ امت راتوں کو سوتی ہے تو دن میں روتی ہے۔ بس یہ ہے اللہ کریم سب کو ہمیں ہدایت ہدایت دیں۔ دین سے جڑنے کا، قرآن سے جڑنے کا، صرف اور صرف اللہ سے جڑنے کا اللہ کریم ہمیں توفیق دیں۔ بے شک اللہ کریم ہی ہے جو ہمارے حاجت روا ہیں، ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے گنج بخش ہیں، ہمارے داتا ہیں۔ اللہ کریم ہی ہے جو ہمارا جو ہے وہ تمام تر غوث اعظم ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہیں۔ جادو کرنے والے کو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ کس سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یا کسی غیر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے قرآن پاک میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، اور اگر ہمیں کوئی پریشانی ہے، مشکل ہے، تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو ہمیں ہر چیز نوازنے پر قادر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ اور ٹاپکس پر چاہتے ہیں ہم بات کریں، اور ہماری یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر بات ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی ہو، جو آپ کوئی بھی ٹاپک چاہتے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں یا ہم اس کو لے کر آئیں، تو آپ لازمی ہمیں کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔